اصطفى اما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، یعنی تم حرام کاموں سے بچو تو تم دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس جملے کے ذریعے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت واضح فرما دی کہ فرائض اور واجبات کی تعمیل کے بعد، فرائض اور واجبات پر عمل کرنے کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور حرام کاموں سے بچائے۔ اس کے بعد عبادات کا معاملہ آتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے تو وہ دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا عبادت گزار ہے، چاہے وہ نفلی زیادہ نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ تسبیحات زیادہ نہ پڑھتا ہو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس جملے کے ذریعے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر نفلی عبادات کی اہمیت بہت زیادہ بیٹھی ہوئی ہے۔ مثلا آج ہم نفلی عبادتیں بہت زیادہ ادا کرتے ہیں، تسبیحات ہماری ہر وقت چلتی رہتی ہے، قرآن اور تسبیحات ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن گناہوں کو چھوڑنے اور اس کے ترک کرنے کا اہتمام ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ یاد رکھنا، نفلی عبادات کو اتنی اہمیت دینا، یہ نفلی عبادات آپ کو نجات نہیں دلا سکتی جب تک کہ آپ گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مثال سے سمجھیے، آپ نے اپنے کمرے کے اندر ایئر کنڈیشن جو لگایا ہوا ہے آپ نے وہ چالو کر دیا، چالو کرنے کے بعد آپ کا جو کمرہ ہے اس کے جو دروازہ ہے اور کھڑکیاں ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، ایئر کنڈیشن چالو ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ٹھنڈک آ رہی ہے وہ باہر نکل رہی ہے دروازے سے اور کھڑکیوں سے۔ ایئر کنڈیشن چلانے کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آج ہم نے نفلی عبادات کا ایئر کنڈیشن تو چلا دیا، تسبیحات کا ایئر کنڈیشن تو ہم نے لگا لیا، لیکن گناہوں کی کھڑکیاں ہماری کھلی ہوئی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نفلی عبادات کا، تسبیحات کا، قرآن کریم کی تلاوت کا جو فائدہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اس بات کو ایک اور واضح مثال سے سمجھیے، ایک شخص وہ ہے جو رات دن تسبیحات پڑھتا رہتا ہے، رات دن اس کی تسبیحات چلتی رہتی ہے اور تلاوت کرتا رہتا ہے، ہر وقت نمازوں میں مشغول رہتا ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے سجدے میں رہتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو صرف فرائض اور واجبات پر عمل کرتا ہے، نفلی عبادات اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ادا نہیں کی، اس نے تسبیحات کبھی نہیں پڑھی۔ آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں میں سے کون سا افضل ہے؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان دونوں میں سے وہ شخص افضل ہے اور بہتر ہے جس نے اپنی پوری زندگی کے اندر کوئی نفلی عبادات ادا نہیں کی، کوئی تسبیحات نہیں پڑھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تو نے نفلی عبادات ادا کیوں نہیں کی، تو نے نفلی روزے کیوں نہیں رکھے، تو نے تسبیحات کیوں نہیں پڑھی، کیوں؟ اس لیے کہ نفلی عبادات یہ فرض نہیں ہے، اس لیے ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا اور انشاءاللہ وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔ دوسرا شخص جو ہر وقت نمازوں میں مشغول رہتا ہے، جو ہر وقت اللہ کے سامنے سجدے میں رہتا ہے، تسبیحات اس کی چلتی رہتی ہیں، ذکر کرتا رہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچتا ہے، گناہوں میں ہر وقت لگا رہتا ہے، تو یاد رکھنا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی اس سے کہا جائے گا کہ تسبیحات پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، لیکن گناہوں میں بھی لگا رہتا تھا، اس لیے ایسا شخص کل قیامت کے میدان میں خسارے میں ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک عورت تو وہ ہے جو بہت نیک ہے، رات دن تسبیحات پڑھتی رہتی ہے، رات دن اللہ کے سامنے سجدے میں رہتی ہے، تلاوت خوب کرتی ہے، تسبیحات پڑھتی رہتی ہے، لیکن زبان کی بڑی کڑوی ہے، زبان اس کی بڑی خراب ہے، اس کی پڑوسنیں اس سے محفوظ نہیں ہے، ان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور ایک عورت وہ ہے جو صرف فرائض اور واجبات پر عمل کرتی ہے، کوئی نفلی نماز، کوئی تسبیح، کوئی روزہ، کوئی صدقہ نہیں کرتی ہے بس، اور زبان کی بڑی میٹھی ہے، اس کی پڑوسنیں اس سے بہت خوش ہیں، وہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ان دونوں میں سے کون سی افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان دونوں عورتوں میں سے دوسری عورت بدرجہ، پہلی سے بدرجہ بہتر ہے، بلکہ ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ پہلی عورت جہنمی ہے اور دوسری عورت جنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس سے پریشان رہتے تھے، اس کی پڑوسنیں اس سے محفوظ نہیں تھی۔ اس لیے میرے دوست آج ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں نفلی عبادات کی اہمیت تو بہت بیٹھی ہوئی ہے، لیکن گناہوں سے چھوڑنے اور ان کو ترک کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہم گناہوں سے نہیں بچتے ہیں۔ بہت سے گناہ تو وہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، گناہ سمجھنے کی وجہ سے ان سے نفرت بھی کرتے ہیں اور ان کو ہم چھوڑتے بھی ہیں، لیکن بہت سے گناہ وہ ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے میرے دوستو۔ جب انسان اپنے مرض کو نہیں بتلائے گا تو اس کا علاج کس طرح ہوگا؟ خاص کر شریعت کے دو تین شعبے ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں، اخلاقیات، معاملات، معاشرت۔ اگر ان میں ذرہ برابر بھی ہم نے کوئی کمی کر دی تو یاد رکھنا ہماری تمام عبادتیں بیکار ہیں۔ آج معاملات میں حلال و حرام کی فکر مٹ چکی ہے، معاشرت میں، اخلاقیات میں حرام و حرام کی فکر بالکل مٹ چکی ہے۔ آج ہم نے اس کو دین اسلام سے خارج کر دیا ہے، آج ہماری زبانیں محفوظ نہیں، آج ہماری آنکھیں محفوظ نہیں ہیں، آج ہمارے ہاتھ محفوظ نہیں ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، چند موٹے موٹے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، گناہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ان سے بچتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ مثلا شراب ہم نہیں پیتے ہیں، چوری ہم نہیں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بے شمار گناہ ہیں جن کو ہم گناہ ہی سمجھتے نہیں ہیں، جن کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا۔ غیبت، آج ہم غیبت، جگہ جگہ غیبت ہو رہی ہے۔ کوئی مجلس چاہے چھوٹوں کی ہو یا بڑوں کی ہو، گھر کی عورتوں کی مجلس ہو، بچوں کی محفلیں ہوں، کوئی بھی مجلس ہو، غیبت سے خالی نہیں ہے، غیبت سے بھری ہوئی ہے۔ چاہے وہ اصلاحی مجلس ہو، کیسی بھی مجلس ہو، آج ہماری ہر مجلس میں غیبت بھری ہوئی ہے اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں آیا ہے ان بعض الظن اسم، بعض گمان وہ ہیں جو گناہ میں داخل ہیں۔ مثلا آج ہم اپنے بھائی کی طرف سے اپنے اندر کوئی غلط خیال لیے بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا گمان بہت غلط ہے،
ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ میرے دوستو یہ بھی گناہ میں شامل ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے ان بعض الظن اسم، بعض گمان وہ ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے لیکن وہ گناہ ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بات ہم نے سنی الٹی سیدھی جس طرح بھی ہم نے سنی، اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، اس کے بارے میں ہم نے کسی سے معلوم نہیں کیا اور اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا، اس کو آگے چلتا کر دیا، اس کو پھیلا دیا، معاشرے کے اندر اس کو پھیلا دیا۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ اگر کسی نے کوئی بات سنی، کوئی الٹی سیدھی بات سنی، اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، اس کے بارے میں کسی سے معلوم نہیں کیا اور یوں ہی اس کو معاشرے کے اندر بیان کر دیا، اس کو یوں ہی پھیلا دیا۔ آج ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی گناہ میں داخل ہے۔ اس لیے ہمیں اگر کوئی بات اولاً تو ہم کوئی بات کسی کے آگے شیئر نہ کریں، اگر ہم نے کوئی بات بتانی بھی ہے تو اس کی پہلے تحقیق کریں یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم کہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ہم حرام سے بچے ہوئے ہیں، حلال روزی ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، مزدوری کر کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ میرے دوستو آج اگر ہم ملازم ہیں، آج اگر ہم کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو آپ یہ غور کریں کہ جو ہم ملازمت کا جو ہمیں وقت دیا گیا ہے، جس وقت کے ہم پیسے لے رہے ہیں، جس وقت کا ہمیں پیسے دیے جا رہے ہیں، کیا آپ اس وقت کو مکمل پورا کر رہے ہیں یا اس میں سے کوئی منٹ یا گھنٹہ ہم اس میں سے کاٹ رہے ہیں؟ یاد رکھنا جو آپ نے تنخواہ لی ہے، اگر آپ نے وقت سے 1 منٹ پہلے 1 سیکنڈ پہلے کا جو پیسہ بیٹھتا ہے، جو روپیہ اس کے حصے میں آتا ہے، 1 منٹ کا جو روپیہ بیٹھتا ہے، اگر آپ نے 1 منٹ پہلے بھی کوئی کام چھوڑ دیا، اگر آپ ٹھیکیدار ہیں یا آپ مستری ہیں یا آپ مزدور ہیں، اگر آپ نے 1 منٹ پہلے ہی کام کرنا چھوڑ دیا تو یاد رکھنا آپ نے اس منٹ کا جو پیسہ لیا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے۔ جب آپ اس کے ذریعے سے کوئی سامان خریدیں گے تو وہ بھی حرام ہوگا، جب وہ سامان آپ کے بچوں کے پیٹ میں جائے گا، آپ کی بیوی کے پیٹ میں جائے گا، وہ حرام ہوگا۔ تو میرے دوستو بتائیے جب ہمارے پیٹوں کے اندر، ہماری بیویوں کے پیٹوں کے اندر حرام کا لقمہ جا رہا ہے تو ہمارے بچے نیک پیدا ہوں گے یا کیسے پیدا ہوں گے؟ اس لیے میرے دوستو اگر آپ ملازم ہیں تو ہمیں ہر کام شریعت کے مطابق کرنا چاہیے اور شریعت کے طریقے پر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔